آج حافظ عاقب صاحب کے حفظ قرآن کی تکمیل ہوئی، اس میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ جل وعلا اس کی برکتیں سب کو عطا فرمائے اور انہیں صحیح یاد رکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس پرفتن دور میں اور یہ گزرے دور میں بچے کو قرآن مجید کے لیے پیش کرنا اور علم دین حاصل کرنے کے لیے پیش کرنا یقیناً یہ اللہ کے بہت بڑے فضل و کرم سے ہے۔ اس حوالے سے حوصلہ افزائی کم ہوتی ہے، حوصلہ شکنی زیادہ ہوتی ہے، تانے دیے جاتے ہیں کہ اس کرا کے کیا کرو گے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ الفاظ رٹنے کا فائدہ کیا ہے، یعنی وہ دین دشمن ہوتے ہیں، نہ تو انہوں نے خود قرآن پڑھنا ہے نہ خود انہوں نے حفظ کرنا ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے ان کو قرآن پاک سے دور کیا جائے، تو وہ کہہ دیتے ہیں الفاظ رٹنے کا فائدہ کیا۔ یعنی یہ کچھ عرصہ سے نیٹ کے اوپر بولیاں شروع ہوئیں، پہلے نیٹ نہیں تھا تو اتنی آواز یہ اوپن نہیں تھی اور دور تک پہنچنے والی نہیں تھی، پہلے بھی یہ بولی تھی لیکن کتابوں تک محدود تھی یا ایک گاؤں تک شہر تک محدود تھی۔ نیٹ کے ذریعے یہ دور دراز تک چلی گئی، اور اب آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ، قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ تو ہم کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، یہ بات ٹھیک نہیں کہ قرآن کے الفاظ صرف یاد کرنا اور اسے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ حدیث پاک کے بھی مخالف ہے اور عقل کے بھی مخالف ہے۔ عقل بھی اس کو مسترد کرتی ہے کہ عقل بھی کہتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ اثر کرتے ہیں، حالانکہ معنی کا پتہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اثر ہوتا ہے۔ کبھی والد صاحب بولتے ہیں تو بیٹا خوش ہوتا ہے، کبھی وہ بولتے ہیں تو بیٹا ڈر جاتا ہے، چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ کبھی وہ اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ مثالیں دیتے ہیں، وہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے چہرے کی اور کیفیت ہوتی ہے، جب پیار سے بولتے ہیں تو اس کے چہرے کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ تو الفاظ سے اندر حالت جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، تو جب عام بندے کے الفاظ سے اندر کی حالت چینج ہوتی ہے تو پھر قرآن پاک کے الفاظ سے کیوں نہیں چینج ہوتی اور کیوں نہیں فائدہ ہوتا۔ جب کھٹی چیز کا ذکر آتا ہے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، میٹھی چیز کا ذکر آتا ہے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ابھی تو اس کا ذکر ہی آیا، تو اگر کھٹی چیز کا ذکر کرنے سے منہ میں پانی آ سکتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا پاک کلام ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا تو اسے 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف پڑھنے پہ۔ اور آپ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، میں کہتا ہوں الف ایک حرف ہے اور لام ایک اور حرف ہے اور میم ایک اور حرف ہے، یعنی یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، تو جس نے یہ پڑھا اللہ عز و جل اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب یہ تو حدیث پاک بھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ الف لام میم کا مطلب کسی کو آتا ہی نہیں آتا۔ الف لام میم راز ہے، اور یہ راز اللہ نے سب کو نہیں بتلایا، کیونکہ راز سب کو بتلائے جاتے نہیں ہیں، جس پہ نازل فرمایا ان کو راز بتایا، یعنی اللہ خود جانتا ہے، اللہ عالم بمراد بذالک، اللہ اس کی مراد خود جانتا ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے اور یہ راز ہیں، اور اللہ نے راز اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے بتلایا، لیکن استعداد کے مطابق، جس میں استعداد تھی اسے بتلایا، ہر ایک کو نہیں۔ لیکن ہم جب قرآن شروع کرتے ہیں تو ہمیں تو الف لام میم کا معنی آتا ہی نہیں، تو کیا یہ پڑھنے کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے فائدہ ہے، پھر ہم پوچھیں گے اس کا مطلب تو نہیں سمجھ آتا، تو تم کہتے ہو جب تک سمجھا نہ جائے فائدہ ہی کوئی نہیں، تو یہ قرآن کے شروع میں آ رہا ہے، سمجھا جائے یا نہ جائے جب بھی پڑھو گے فائدہ ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 مرتبہ خام میں اللہ جل وعلا کا دیدار ہوا، تو آپ نے پوچھا کہ مالک، اس کا مفہوم ہے، آپ کو مختلف واقعات ملیں گے، الفاظ مختلف ہوں گے،
کہ مالک تیرا قرب کس میں ہے، زیادہ قرب کہاں ملتا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھنے سے۔ پوچھا بفہم او بغیر فہم، سمجھ کر یا بغیر سمجھ کر؟ فرمایا دونوں طرح، سمجھ کر بھی پڑھے گا تو قرب ملے گا، وہ تو سبحان اللہ ملنا ہی ملنا ہے، اور بغیر سمجھ کے بھی پڑھے گا پھر بھی قرب ملے گا۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کی الف با تا سا پڑھیں یا اے بی سی پڑھیں تو آپ کو جو ہے ثواب ملے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جب آپ اس کو صرف دیکھتے ہو تو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جب آپ پڑھتے ہو تو زبان سے پڑھنے یہ بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے، جب آپ پکڑ لیتے ہو تو پکڑنے کا بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنا ثواب ہوا، دیکھنا بھی ثواب۔ اب بندہ تھک جاتا ہے، نہیں اسے پڑھا جاتا، وہ دیکھتا رہے، اب دیکھنے سے بھی تھک گیا ہے تو یہ پکڑ لے، سینے پہ لگا لے، بس جتنی دیر پکڑ رکھے گا اتنی دیر ہی اسے ثواب ملتا رہے گا اور یہ عبادت ہوتی رہے گی۔ ایسی تو کوئی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اور اللہ پاک کہتا ہے ہم نے اس کو نازل فرمایا، انا نحن نزلنا ذکر، ہم نے ذکر یہ قرآن کو نازل فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس قرآن کے محافظ ہیں، اس قرآن کے حافظ ہیں۔ اب حافظ عاقب صاحب ہے تو آپ ان کو بھی حافظ ہی کہتے ہیں، اور ایک نہیں، اللہ کا فضل ہے، یہاں تو شاید گنے ہی نہ جائیں کتنے حافظ ہیں۔ پاک و ہند بر صغیر میں آپ کو بہت حفاظ ملیں گے، بہت حفاظ۔ اب تو مسجدیں کم ہو گئی ہیں، حفاظ اتنے ہیں تو مسجدیں نہیں ملتی تو مصلی کہاں سنائیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف مسجد میں ہی مصلی سنانا ہے آپ نے، اگر مسجد نہ ملے تو مصلی ہی نہیں سنانا، قرآن پاک ہی نہیں سنانا، تو گھر نہیں ہے۔ گھر میں آپ کھڑے ہوں، پیچھے آپ کے والد، آپ کے بھائی، پیچھے محرم ہے، وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں جو پردے میں ہو جائیں، تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں تاکہ گھر میں بھی برکتی ہو جائیں۔ اور اگر آپ قرآن ہی چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے پھر آہستہ سا بھول جائے گا۔ جو تراویح میں قرآن نکلتا ہے نا، شاید کہیں اور وہ نکلتا ہو، تراویح میں ایک دفعہ قرآن نکل جائے، پھر پورا سال بھی نہ پڑھا جائے، جب تراویح میں نکل جاتا ہے نا پورا سال تک پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھا تھا، پھر یاد بھی رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا جاری رہے۔ تو اس لیے جس کی جگہ نہ بنے اسے چاہیے کہ وہ گھر میں سنا لے۔ آپ ایسا کرتے ہیں، حال میں سنا لیتے ہیں، کوئی حال ہے ان کے پاس اس میں کر لیا، بڑا حال ہے گھر میں ہے اس میں کر لیا، تو اب پڑھایا جا رہا ہے تو بعد وہ اس وجہ سے قرآن نہیں سناتے کہ کہتے ہیں کہ جگہ نہیں بنی، تو پھر وہ نقصان کر لیتی ہے۔ میں جو بات کرنے لگا تھا کہ یہ بھی حافظ ہیں، اور کتنے حافظ ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا، ہم قرآن کے حافظ ہیں۔ لفظ حافظ ان پر بھی بولا جا رہا ہے، وہ لفظ حافظ ہم پہ بھی بولا جا رہا ہے، قاری وقاص صاحب پہ بھی بولا جا رہا ہے، قاری ذیشان صاحب پہ بھی بولا جا رہا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے میں بھی حافظ ہوں۔ تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ جبکہ اسم ایک ہی ہے، وہ ان پہ بھی بولا جا رہا ہے اور رب نے اپنے اوپر بھی بولا، تو اسم میں تو شرکت ہو گئی۔ تو اگر اسی کو شرک کہتے ہیں تو پھر قرآن بھی نہیں بچے گا۔ ایک آیا نہیں قرآن پاک کی، اب میرے پاس وقت نہیں کیونکہ میں تو قرآن پاک کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں، کہ لیکن جو حالات بنے اس کے پیش نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے ہے تو اب بندے کے لیے ہوا تو شرک ہو گیا، تو ہم نے کہا اس میں تو شراکت ہو گئی، تو جب شراکت ہوئی تو شرک ہوا، تو یہ تو قرآن ہے۔ تو پتہ چلا نام اور میں اشتراک ہو، نام ایک جیسے ہوں تو شرک نہیں ہوتا۔ اب معنی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا، تو یہ جو حافظ صاحب ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی حفاظت کرنے والی، معنی بھی ایک ہی ہے، سیم ہے، تو معنی بھی سیم، اللہ کے لیے بھی وہی ہے، بندے کے لیے بھی وہی ہے، تو شرک پھر بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا نہ اسم کے اشتراک سے شرک ہوتا ہے نہ معنی کے اشتراک سے شرک ہوتا ہے۔ تو شرک کب ہوتا ہے؟ شرک تب ہوتا ہے جب یہ کہا جائے کہ جس طرح وہ حفاظت کرتا ہے، حفاظت کرنے جس طرح وہ حافظ ہے اسی طرح یہ بندہ بھی حافظ ہے، تو مشرک ہو جائے گا۔ جس درجے کی وہ حفاظت کرنے والا ہے اسی درجے کی وہ تو ہمیشہ سے ہے، اور جس طرح وہ کر رہا ہے وہ کر بھی نہیں سکتا، تو وہ ہمیشہ سے حافظ ہے، یہ تو اس کی عطا سے حافظ ہے، اور جس طرح وہ ہے اس طرح یہ نہیں ہے۔ یعنی قدر میں آ کر شرک ہوتا ہے، لفظ اور معنی میں اشتراک ہو تو شرک نہیں ہوتا، وگرنہ یا تو بچے بچے حافظ ہیں اور بڑے بھی حافظ ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم حافظ ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں بھی شرک ہو گیا۔ یہ ایسی توحید پھیلا رہی ہے جس سے گمراہی ہی پھیل رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی عطا سے بڑے حافظ ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو حفظ کی دولت دی ہے
اسے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان ختم نبوت کا پہرے دار بنا دیا ہے۔ بتاؤ، جس کو سارا قرآن یاد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی عزت ہے، تاج ختم نبوت، اس کا محافظ ہے کہ نہیں؟ قرآن حضور کی یہ سب سے بڑی شان کا محافظ ہے، اور ایک آیت نہیں، کتنی آیات ہیں جو ختم نبوت پر ہیں، اور ساری حافظ کے سینے میں، اور حافظ حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ والدین کتنے خوش بخت ہیں، اور وہ اساتذہ کتنے خوش بخت ہیں، اور معاونین کتنے خوش بخت ہیں کہ جن کے تعاون سے ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عزت کا رکھوالا بن جاتا ہے۔ یوں سمجھے کہ صرف یہ نہیں حفاظت کرنے والا، بلکہ والدین بھی ہیں، معاونین بھی ہیں، کیونکہ تعاون سے یہ یہاں تک پہنچے ہیں، اور تعاون والدین کے تعاون سے، اور پھر جو معاونین ان کے تعاون سے، تو ان کا بھی حصہ ہے جو بھی مدارس کے اندر تعاون کرتے ہیں، اور وہ طلباء جو ہیں آپ سے قرآن بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے محافظ، دین کے محافظ بنتے ہیں، جتنے بھی تعاون کرنے والے ہیں وہ بھی محافظ ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ کوشش کریں کہ ایک بچہ جو ہو وہ حافظ قرآن بعمل بنے، یعنی پھر ہی آگے والدین کو وہ شانیں ملیں گی۔ ویسے تو ملیں گی، جتنی محنت کی ہے وہ ملنا ہی مل رہا ہے، اساتذہ کی وہ ملے گا، لیکن آگے بیٹا جب عمل کرے گا تو پھر اس کے اوپر جو اللہ پاک نے انعام رکھے ہیں، اور قیامت کے دن جو والدین کو انعام ملنا ہے، اساتذہ کو ملنا ہے، وہ تو عمل کی بنیاد پر ہے۔ تو عمل کی بنیاد تب ہوگی جب انہیں پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے، یہ ہمارے لیے ناجائز ہے، یہاں ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، یہ میرے ریلیٹیو ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، یہ بڑے ہیں، ان کے یہ حق ہیں میرے اوپر، والدین کے ہیں، چچا، تایا جان، پھوپھی، خالہ، ان کے ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ پھر میری نگاہ، میری زبان کیسے چلنی چاہیے، نگاہ کیسے اٹھنی چاہیے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، قرآن بتاتا ہے۔ تو جب یہ سمجھیں گے اس کو اور اس پر عمل کریں گے، تو پھر قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ حافظ قرآن جو بعمل ہو، اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اب سورج کی روشنی آپ اندازہ لگائیں کتنی ہے، اس سے تشبیہ دی، اتنا نورانی وہ تاج ہوگا جو والدین کو پہنایا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عامل ہو، عمل کرنے والا ہو۔ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ فاصف تو کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ عمل نہیں کرتے، بعد وہ ہوتی ہیں جو ضائع کر دیتے ہیں، محنت نہیں کرتے۔ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اگر اس کا اجر بہت ہے تو بلانے والے کی سزا بھی بڑی سخت ہے، بہت سے سزا بیان فرمائی۔ ہم ڈرتے ہیں کہ ایک آیت بھی بھول گئی، اللہ پاک معاف فرمائے، سزا بڑی سخت ہے۔ اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وہ یاد کرتا رہے، یاد کرنا نہ چھوڑے، تو پھر اس کے لیے یہ سزا نہیں۔ لیکن جس نے بالکل ہی چھوڑ دیا تو ہے قیامت کا دن ہوگا، رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا مالک تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو آنکھیارا تھا، آنکھ والا تھا، تو اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تو نے ہماری آیتوں کو بلا دیا، تو نے بلا دیا اور ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ اور رب بما نسیت ولا ترهق، یہ اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ تو کہ اے مالک رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، فرمایا یوں ہی تو نے ہماری آیتوں کو بلا دیا، یعنی آیات یاد کر کے بلانے کے لیے سزا بڑی سخت ہے۔ اس کے اوپر حدیثیں پاک بھی آئی ہیں۔ تو اس لیے جہاں تک آپ نے ابھی اتنی کوشش کی ان کے پیچھے، اب اس سے زیادہ اور کوشش کی ضرورت ہے کہ یہ اپنی منزل کو مضبوط کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کو سمجھیں قرآن پاک کو۔ اور اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے یہاں درس نظامی کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور قرآن پاک سمجھنے کے لیے گرامر اور اصول سکھائے جاتے ہیں، اور اصول کا اجرا بھی ہوتا ہے کہ یہ اصول اس طرح جاری کرنا ہے، اس طرح مسئلہ ہمارے فقہاء کرام نے اس اصول کے مطابق قرآن و حدیث اور اس کے ساتھ جو اصول ہیں، قوانین ہیں، اس کے مطابق یوں سمجھا ہے، وہ الحمدللہ سمجھایا بھی جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اس جامع کو بھی ترقیاں عطا فرمائے، اور سب کے گھروں میں رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، بالخصوص حافظ عاقب صاحب کو اسے مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب